ایران کا مسلسل یہ مطالبہ رہا ہے کہ لبنان میں بھی جنگ بندی کے بعد ہی مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے گا، اور لبنان میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت کی وجہ سے بات چیت کا سلسلہ روکنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ ایسے میں اب ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی دھمکی کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے امریکہ میں ہی لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کے لیے مذاکرات کرائے، اور آج امریکی وزارت خارجہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان نے اپنی نازک جنگ بندی کی تجدید اور لبنان کے اندر کچھ پائلٹ سیکیورٹی زونز بنانے پر اتفاق کر لیا ہے، اور ان زونز میں حزب اللہ کے کارکنوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ اس شرط پر ہوگا کہ ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروپ حزب اللہ کی طرف سے حملے مکمل طور پر بند ہوں گے اور دیگر شرائط بھی پوری کی جائیں گی۔ امریکہ، اسرائیل اور لبنان نے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسی بھی ریاستی یا غیر ریاستی فریق کی طرف سے لبنان کے مستقبل کو یرغمال بنانے کی کوشش کو مسترد کرتے ہیں، جبکہ لبنان کے صدر جوزف اون نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے فریم ورک کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں ایک اعلامیہ تیار ہوا جس میں لبنان کے حق میں مضبوط نکات شامل ہیں۔ یہ مکمل اور حتمی جنگ بندی کے لیے آخری موقع ہے۔ جب حزب اللہ اور دیگر داخلی فریق اپنے جوابات دے دیں گے تو لبنان امریکہ کو آگاہ کر دے گا تاکہ اگلے اقدامات شروع کیے جا سکیں۔ لبنانی صدر کے مطابق امریکہ جنگ بندی کے وقت اور طریقہ کار کا تعین کرے گا۔ عمل درآمد امریکہ کی جانب سے ضمانتوں کی وصولی کے 24 گھنٹے کے اندر شروع ہو سکتا ہے، اور صدر ٹرمپ براہ راست ضامن کے طور پر کام کریں گے۔ جوزف اون کے مطابق لبنان کی مذاکراتی ٹیم نے سخت موقف اپنایا اور مکمل جنگ بندی کے بغیر کسی اور معاملے پر بات کرنے سے انکار کر دیا، جس پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مداخلت کی، جس کی وجہ سے مذاکرات لبنان کے مطالبات کی منظوری پر ختم ہوئے۔ بدھ کو سارا دن اور آج صبح تک لبنان نے بین الاقوامی اور اندرونی فریقوں سے رابطہ برقرار رکھا تاکہ جنگ بندی کو مضبوط بنایا جا سکے۔ کئی دوست ممالک نے لبنان کے حق میں دباؤ ڈالا۔ اہم بات یہ ہے کہ کل صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہماری حزب اللہ سے بھی بات ہوئی ہے اور وہ بھی جنگ بندی پر رضامند ہے۔ ٹرمپ کے اس دعوے کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر لبنان میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل میں اسرائیلی اپوزیشن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر تنقید شروع کر دی کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیوں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کے ایکسٹریمسٹ اتحادیوں نے بھی نیتن یاہو پر تنقید شروع کر دی، اور پھر نیتن یاہو کی حکومت اس معاہدے کا دفاع کرتی نظر آئی۔ مگر اس دوران یہ خبریں سامنے آئیں کہ اسرائیل نے ایک بار پھر جنوبی لبنان میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی ہیں اور کم از کم 8 افراد ان حملوں میں شہید ہو گئے ہیں، جبکہ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کی طرف کئی راکٹس داغے ہیں۔ اور آج صورتحال اس وقت مزید پیچیدہ ہو گئی کہ جب حزب اللہ کے سربراہ نے اس معاہدے پر ہی تنقید کر دی۔ الجزیرہ کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے جنگ بندی کے لیے لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات پر کہا ہے کہ لبنانی حکومت کے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات بے شرمی پر مبنی ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ دراصل ہتھیار ڈالنے اور شکست تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ نعیم قاسم نے تازہ ترین جنگ بندی کے اعلان پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے لبنان کے ایک حصے کے خاتمے کا منصوبہ قرار دیا اور کہا کہ حزب اللہ صرف مکمل جنگ بندی اور جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے انخلاء میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ساتھ ہی حزب اللہ کے سربراہ نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر لبنان پر حملے جاری رہے تو شمالی اسرائیل بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ سرحد کے اس پار اسرائیلی علاقے اس وقت تک خطرے میں رہیں گے کہ جب تک لبنانی عوام اور دیہاتوں پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں۔ نعیم قاسم نے اس بات کو بھی مسترد کر دیا کہ حزب اللہ کی تعیناتی کو وسیع سیاسی معاہدوں سے جوڑا جائے اور کہا کہ وہ جنگ بندی یا اسرائیل کے انخلاء کے ساتھ اپنی موجودگی کو منسلک کرنے کو قبول نہیں کرتے۔ حزب اللہ کے سربراہ کے مطابق ہم اپنے رب کی اطاعت کے ساتھ اپنی زمین اور اپنے لوگوں کے لیے لڑتے ہیں تاکہ ہم کسی کے غلام نہ بنیں اور ہماری آنے والی نسلیں اپنے وطن میں آزادی سے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو نے اپنی سیاسی بقا اور اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسندوں کو خوش کرنے کے لیے غزہ اور ایران سمیت لبنان میں بڑے پیمانے پر جنگوں کا آغاز کیا تھا، مگر اب وہی انتہا پسند اسرائیلی نیتن یاہو کی جانب سے لبنان میں جنگ سے پیچھے ہٹنے پر نیتن یاہو کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو نہ کہنا پڑے گا۔ اور آج نیتن یاہو کی اتحادی حکومت کے اہم رکن اور اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر بن گویر نے لبنان میں جنگ بندی کے فیصلے پر سخت تنقید کرتے ہوئے ایکس پر لکھا ہے کہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی ایک سنگین غلطی ہے اور مشیروں کے خیالی منصوبے نیتن یاہو کو غلط فیصلوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حزب اللہ دریائے لتانی کے جنوب سے نہیں نکلا ہے اور لبنانی فوج کے پاس حزب اللہ کے انخلاء کو نافذ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ لبنان کی ریاست
خود حزب اللہ کی شریک ہے، اس کی حکومت میں حزب اللہ کے وزراء شامل ہیں اور حزب اللہ کے اراکین کے رشتہ دار لبنانی فوج کا حصہ ہے۔ بن گویر نے مزید لکھا کہ عملاً اس فیصلے سے حزب اللہ مزید مضبوط ہوگی اور اسے شکست دینے کے بجائے اسرائیل اس کے وجود کو تسلیم کر رہا ہے۔ اس کے بجائے نیتن یاہو کو صدر ٹرمپ سے کہنا چاہیے تھا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی قدر کرتے ہیں، لیکن اسرائیل ایک خود مختار اور آزاد ریاست ہے اور وہ اپنی سرحد کے قریب کسی دہشت گرد تنظیم کے مضبوط ہونے اور اس کے وجود کو قبول نہیں کر سکتا۔ بن گویر کے مطابق کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جب انسان کو امریکی صدر کو بھی نہ کہنا آنا چاہیے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اگلی بار ہمارا سامنا ایسی حزب اللہ سے ہوگا جو پہلے سے زیادہ مضبوط اور خطرناک ہوگی۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ کابینہ میں اس پر بحث اور جنگ بندی کے فیصلے پر ووٹنگ کی جائے۔ یہ ایک سنگین غلطی ہے۔